السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم آپ کو 1976 کی فلمیں دکھا رہے ہیں. ہم 3 اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں. آج آخری ہے 1976 والی، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جو فلم میں پنڈی میں ہم مس کر گئے تھے پریویس، اس میں وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. جو کراچی میں آپ کو دکھائی تھی لگی، وہ پنڈی میں کس کس سینما پہ آئی، اور اگلی فلمیں تھی کون کون سی، اس پہ آ جاتے ہیں. اگلی فلم ہے 71 نمبر فلم ہے دو آنسو، گلستان سینما. یہ بھی اس وقت لگی ہوگی جب ہم نے آپ کو کراچی کے سینما دکھائے. نواں الوداعی ہفتہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے گیمکس بھی کی ہے. کوئی سلیکا سوئنگ مشین، سلائی مشین جسے کہتے ہیں، کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور کہ جو بھی اس میں آئے گا، اور قرآن اندازی وغیرہ کے ذریعے تھا یہ سارا سلسلہ. دو آنسو کی کاسٹ میں بھی آنسو کی طرح ندیم بھی تھے، اور شاہد بھی تھے، دیبا بھی تھی. اس کے ایسے بخاری ڈائریکٹر تھے، اور شبنم ندیم، شاہد، دیبا، تالش، لہری، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اسی اخبار میں آپ کو انسانیت فلم جو ہے راحت کاظمی کی، وہ سنگیت سینما پر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. شبستان پر آپ کو فلم لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے گلے لگا لو. اور آگے آ جاتے ہیں جناب. گاما بی اے نولٹی سینما پر آئی. اس میں منور ظریف، ممتاز ننا، خلیفہ سعید، نازلی، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. عشرت چودھری بھی تھی. مسعود اختر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اسی اخبار پر، گاما بی اے والے اخبار پر، ایک اور ہے اشتہار. مفرور فلم ہے نا سینما پر. سدھیر، نیلو، غزالہ، رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اعزاز سید اس کے ڈائریکٹر تھے. اور اگلے وقت پہ آ جاتے ہیں جناب. 74 نمبر فلم ہے جوان تے میدان، روز سینما ہے. یوسف خان، عالیہ، اقبال حسن، نجمہ، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. الطاف حسین اس کے ڈائریکٹر ہیں. اگلی فلم ہے جناب 75 نمبر فلم زندہ باد، نولٹی اور نادر سینما پر آئی. غزالہ، کیفی، عالیہ، شاہد، عنایت حسین بھٹی، افضال احمد اور صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور ساتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا صبیہ خانم زندگی کے ایسے روپ میں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. 76 نمبر فلم جٹ کڑیاں تو ڈردا، یہ بھی جو تھی کمال صاحب کی فلم تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے غالب کمال صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا اس فلم کا. سینما تھا پنڈی کا ناز. کاسٹ تھی اس میں نیلو، نجمہ، نشو، کمال، افضال احمد، شاہ نواز. اس کے ایس اے اشرفی اس کے جو تھے ڈائریکٹر تھے. 77 نمبر فلم ہے شبانہ. اس کے اوپر ہم نے ریویو بھی دیا تھا. ظفر شباب کی فلم گلستان سینما پر آئی. ڈائمنڈ جوبلی فلم جس میں وحید مراد، شاہد اور بابرہ تھے. بابرہ نے اس میں ڈبل رول کیا سلاخیں کی طرح. شبانہ جذبات کے بپھرے ہوئے سمندر کو لے کے سینے میں دبائے، خاموشیوں کو دلوں کی زبان بنا کر وہ چل پڑتی، اس طرح کا لکھا ہوا ہے. وحید مراد، شاہد، بابرہ اس میں گانے بڑے زبردست تھے. جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، اور بے وفا کون ہے، کون ہر جائی ہے، فیصلہ آج محفل میں ہو جائے گا. یہ بڑا اچھا گانا تھا. تیرے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں، یہ شبانہ اپنا وحید مراد صاحب کے اوپر اور بابرہ کے اوپر پکچرائز ہوا. اسی طرح او جیٹھ جی آج میں تجھ کو نچاواں گی، جو میں کہوں گی وہ کرنا ہوگا، ورنہ سارے جگ وچ رولا پاواں گی. یہ ناہید اختر رانی اپنا بابرہ کے اوپر یہ پکچرائز ہوا. اسی آگے آ جائیں جناب اگلی اس پہ شبانہ کے بعد. جیو اور جینے دو 78 نمبر فلم ہے. ریالٹو سینما ہے. شمیمارا، وحید مراد، غلام محی الدین، ممتاز، کویتا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور یہ کراچی کے جب ہم آپ کو سینما دکھائیں گے، اس پہ ایک اشتہار تھا، اس دوران آپ کو ایک قصہ بھی بتائیں گے. ہم پہلے غالباً کسی ایک جگہ پہ بتا بھی چکے ہیں. اور اسی جیو اور جینے دو والی اشتہار کے نیچے ہی اخبار پہ محبت اور دوستی جو ہم نے آپ کو کراچی میں دکھایا تھا، یہاں پہ آئی میلوڈی اور ناز سینما پر. بدر منیر کی فلم تھی. 79 نمبر فلم ہے جناب تین یار، نشاط سینما پر آئی. بدر منیر، اقبال حسن، عالیہ، اسد بخاری، یاسمین خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم ہے جناب 80 نمبر گونج اٹھی شہنائی. اس کی مصنف تھے عطر شاہ خان جیدی. آپ کو یاد ہوگا وہ جیدی کے نام سے پروگرام بھی کرتے تھے، آواز تبدیل کرتے تھے اس میں. اور اس کے ڈائریکٹر میرے فیورٹ ایس ایم یوسف صاحب. زیبا، محمد علی، وحید مراد، روحی بانو، اسلم پرویز، کمال رانی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. سنگیت سینما پر آئی گونج اٹھی شہنائی. 81 نمبر فلم ہے جناب شہزور. ویسے تو آج کل وہ گاڑی آئی ہوئی ہے شہزور جو لوڈر ہے تو لیکن یہ فلم جو تھی بنی تھی. نولٹی سینما پر آئی. عشرت چودھری، کیفی، ناہید خان، ننا، افضال احمد، محبوب عالم، قربان جلانی، یعنی محبوب عالم اور قربان جلانی دونوں ٹی وی کے اداکار یہ بھی تھے اس میں. اگلے فلم پہ آ جائیں جناب. 82 نمبر فلم ہے ضرورت. حسن طارق صاحب اگین، شاہد،
صوفیہ بانو، رنگیلا، کبھی، تالش، مصطفیٰ قریشی، حسن طارق اس کے ڈائریکٹر تھے ضرورت کے۔ اگلی فلم ہے دھڑکن، موتی محل سنما تھا، سید حفیظ احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے، محمد علی، زیبا، شاہد نشو، عشرت چودھری، منور سعید اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ دھڑکن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا کامران شاہد صاحب نے اپنے والد صاحب کا انٹرویو کیا تھا شاہد صاحب کا، اور شاہد صاحب نے اس میں ایک بتایا تھا کہ نازیہ حسن مجھے ملنے کے لیے آئی تھیں، وہ کیا قصہ تھا وہ ہم نے اپنا اس کے اوپر پوری اوریجنل سارا کچھ تھا، انہوں نے تھوڑا سا ان کے حوالے سے تنقید بھی بڑی ہوئی تھی کیونکہ 76 میں نہ ہی اپنے جو نازیہ حسن تھی وہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھیں اور نہ ہی ان کی ایج اتنی زیادہ تھی، لیکن شاہد صاحب کے کہنے کا کچھ شاید مطلب لوگوں نے کچھ اور بھی لیا تھا، لیکن اس کی اوریجنل ہم نے آپ کو سارا کچھ دکھایا تھا۔ تو یہ وہ فلم تھی جو مری میں شوٹ ہو رہی تھی اس وقت، دھڑکن فلم۔ آگے آ جائیں جناب، 84 نمبر فلم ہے آپ کا خادم، موتی محل سنما ہے، وزیر علی اس کے ڈائریکٹر، معصوم فلم والے، محمد علی، زیبا، نجمہ، وحید مراد، شاہ نواز، حنیف، رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس میں ایک گانا جو وحید مراد پہ پکچرائز ہوا تھا، کہنے کو یہ ایک گیت ہے دراصل ہے یہ چرچا تیرا، اور ایک یہ بھی تھا غالباً عمید حسن صاحب کا جو محمد علی پہ پکچرائز ہوا تھا، جو ملا اس نے میرے دل کو کھلونا جانا، توڑ کے پھینک دیا پتہ نہیں۔ اچھا آگے آ جائیں، 85 نمبر فلم ہے جو کہ 1976 میں آئی، ٹھگاں دے ٹھگ، نشاط سنما ہے، سلطان راہی، مسرت شاہین، اورنگزیب، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور اس کے ڈائریکٹر ہیں اقبال کشمیری صاحب۔ آگے آ جائیں جناب، 86 نمبر فلم ہے پھول اور شعلے، شبستان سنما ہے، اس کے ساتھ لکھا ہے پاکستانی فلمی تاریخ میں پہلی بار 4 ہیرو ایک ساتھ، محمد علی، یوسف خان، شاہد، آصف خان یہ لکھا ہوا ہے۔ الیاس بخاری اس کے ڈائریکٹر تھے، محمد علی، زیبا، شاہد، نازلی، آصف خان، یوسف خان، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ زیبا اس میں کیونکہ ہوتی وہ لڑکی ہے لیکن لڑکا بنی تھی تو وہ تانگا وغیرہ کوئی گھوڑا وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ زیبا زندگی کے انوکھے کردار میں یکے والی کے روپ میں تمام تر سرسمانیوں کے ساتھ ہے، کمال ہے ویسے۔ اور اس میں ویسے ایک گانا بھی تھا جس وقت یہ لڑکے کے روپ میں گانا ہے، وید تڑنگیو وید مڑنگیو پتہ نہیں کیا تھا، ٹزن بزن تھا، وہ ہینڈر اٹھایا ہوا تھا زیبا نے، اس کا پہلا بول میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اور پھول اور شعلے کے حوالے سے یہ جو 4 ہیرو انہوں نے لکھے ہیں، ہم نے 21 ہیرو کی وجہ سے دیکھی تھی، ظاہر ہے اس وقت ہم نے جب دیکھی VHS کیسٹ پہ یہ بعد میں، تو یہ نہ ہم نے محمد علی صاحب کی وجہ سے بھی نہیں دیکھی تھی، ہم نے یوسف خان صاحب کی وجہ سے بھی نہیں دیکھی تھی، ہم نے شاہد صاحب کی وجہ سے بھی نہیں دیکھی تھی، ہم نے دیکھی تھی آصف خان صاحب کی وجہ سے۔ اور VHS کیسٹ کے میں بتایا ہوں کہ جس طرح وہ VCR ملتا تھا تو 4-5 فلمیں رات کو دیکھنی پڑتی تھی آپ کو، تو مجھے یاد ہے بدر منیر کی اسمگلر فلم تھی، سلاخیں تھی محمد علی صاحب کی، اور پھول اور شعلے تھی، تو جس وقت تک ہم یہ تیسری فلم تھی، آپ اندازہ کریں ہمارے اسٹیمنا کا تو تیسری فلم تھی جو ہم ایک ہی نشست میں دیکھ رہے تھے بیٹھ کے، اسمگلر تھی اور سلاخیں تو یقیناً پہلے دیکھی تھی، دوسری کوئی اور تھی، تیسری فلم یہ تھی، تو یہ دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی، تو آصف خان صاحب کیونکہ ابھی آ نہیں رہے تھے تو نیند آ گئی، جس وقت آصف خان صاحب آئے تو ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں رکھ کے پاؤں مارا، بلکہ تھپڑ مار کے اٹھایا کہ اٹھو آصف خان آ گیا ٹھیک ہے، ہم ہڑبڑا کے اٹھے پھر، اللہ آصف خان صاحب آ گئے جی۔ تو یہ یادیں ہیں کچھ شبستان سنما تھا پھول اور شعلے کا۔ اچھا آگے آ جائیں، یہ وہ بھی شعلے ہی ہیں، انتقام کے شعلے، یہ بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ بھی اس پہ VCR بھی دیکھی تھی، روز سنما ہے کیونکہ اس میں بھی آصف خان تھے، بدر منیر، آصف خان، نجمہ محبوب، نعمت سردی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اگلی فلم ہے حشر نشر، کہا جاتا ہے کہ شعلے کا غالباً ہتھکڑی ہے حشر نشر، دونوں میں سے ایک شعلے کی چربا تھی۔ ناز سنما تھا، حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے، گانے اس کے بڑے ڈانس وانس مشہور ہوئے تھے حشر نشر کے۔ یوسف خان، آسیہ، مصطفیٰ قریشی، نجمہ، کبھی، حبیب، اقبال حبیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اقبال شفیق قاضی، 2 نام اس میں بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں شاید اس کے، تو یہ بھی تھے اس میں۔ تقدیر کہاں لے آئی، 89 نمبر فلم ہے 1976 کی، نشاط سنما ہے، سلطان رائی، عالیہ، ننا، علی جاز، ادیب، اسد بخاری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور اس کی جو ہدایت کار کے طور پہ نام لکھا وہ ہے سلطان راہی صاحب کا۔ آگے جناب آپ کو اسی تقدیر کہاں لے آئی میں ایک فلم نظر آ رہی ہوگی جو ہے مسافر، اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، بیونڈ دا ماؤنٹینز کیا تھا وہ، اس کی جاوید جبار کی فلم تھی،
بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹینس یا جو بھی تھا, مسافری البتہ یہ بنی. تو میں نے جاوید جبار صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی, یہ سنیما والوں نے یہ موتی محل نے مینشن بھی کی ہے. راج کپور نے کہا کہ موضوع ترقی پسندانہ اور حقیقی زندگی کی عکاسی کرتا ہے. اس کی دلیپ کمار صاحب نے بھی ویسے تعریف کی تھی, دلیپ کمار صاحب کے گھر گئے تھے, انہوں نے دعوت دی تھی ان کو جاوید جبار صاحب کو انڈیا میں. تو انڈیا میں جس وقت راج کپور صاحب نے یہ فلم دیکھی تھی تو بقول جاوید جبار کے اور اس وقت کے خبر جہاں کی ہم نے آپ کو خبریں بھی دکھائی تھی, راج کپور صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا میں آئندہ 10 سال تک بھی اس طرح کے ٹاپک کے اوپر فلم بنانے کا نہیں سوچ سکتے. تو کچھ فلمیں وقت سے پہلے یقیناً بنتی ہیں, وہ کوئی اتنا زیادہ حوصلہ افزا بزنس بھی نہیں تھا مسافر کا کہ جس کو مثال بنایا جاتا, اور بعد میں جاوید جبار صاحب یقیناً فلمیں دوبارہ بھی بناتے اگر ادھر سے کچھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کی. اگلی فلم ہے جناب 90 نمبر فلم ہے جہانگیرہ, نولٹی سنیما ہے. جہانگیر شیخ اس کے ڈائریکٹر ہیں, کیا اپنے نام سے ہی بنائی ہے انہوں نے فلم جہانگیرہ. تو یوسف خان, ممتاز, منیر ظریف, الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اگلی فلم ہے 91 نمبر گنگو پتر ماندہ, نولٹی سنیما ہے. سلطان راہی کے قیامت خیز ایکشن, حفیظ احمد کی اعلیٰ ہدایت کاری, اور کاسٹ ہے اس میں سلطان راہی, نیلو, نجمہ, اقبال حسن. یہ ہیں جناب سب 1976 کی فلمیں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی, لیکن ہم آپ کو یہاں پہ کراچی میں بھی کچھ ان پچھلے 2 مہینوں کی جو فلمیں تھیں نومبر دسمبر کی, وہ کہاں کہیں تھوڑی سی جھلکی اس کی بھی کروا دیتے ہیں. شبانہ فلم جو گلستان میں آئی تھی, پنڈی میں, کراچی میں آئی پلازا سنیما پر, اور یقیناً یہیں پہ اس نے ڈائمنڈ جبلی کی ہوگی. وہ آگے ہم آپ کو 77 میں جب آئیں گے کہ اس وقت دکھا بھی دیں گے, لیکن یہاں پہ شبانہ فلم آئی کراچی میں, وہ آئی پلازا سنیما پر. جیو اور جینے دو اوڈین سنیما پر آئی. اس کے پوسٹر کی ہم بات کر رہے تھے, آپ کو غلام الدین صاحب کا سب سے بڑا پوسٹر نظر آ رہا ہوگا, بیچ میں وحید ندیم صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس پوسٹر کے حوالے سے جس وقت یہ پوسٹر بنا تھا, اس کی کیونکہ ڈائریکٹر تھی شمیم آرا صاحبہ, گلو صاحب کو جب انہوں نے بلایا, گلو صاحب نے بتایا بھی تھا, انٹرویو میں بھی بتایا تھا ہم نے جو ان کا کیا تھا, تو گلو صاحب کو بلایا شمیم آرا صاحبہ نے, انہوں نے پوسٹر ان کا رکھا. تو غلام الدین صاحب نے اس چیز کو مائنڈ کیا تھا کہ وحید صاحب سینئر تھے, چلیں ندیم صاحب کو اتنا رول نہیں, وحید صاحب سینئر تھے, تو ان کا پوسٹر میں تصویر جو تھی بڑی ہونی چاہیے تھی. اس کا انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا شمیم آرا صاحبہ کے آگے. دھڑکن فلم جس کا بھی ذکر کیا, ریوالی سنیما پر آئی کراچی میں دھڑکن فلم, اور کراچی کے اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں کراچی کے گونج اٹھی شہنائی. سنیما ہے کوہ نور, اور شبانہ اور دھڑکن کا اشتہار بھی آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہوگا. انداتا فلم جو ہے وہ گوڈین سنیما پر 66واں ہفتہ چل رہا ہے جناب, اسی اخبار میں اشتہار ایسی جگہ پہ اوپر کر کے. اور آگے آ جائیں جناب, اگلے اشتہار پہ آ جاتے ہیں. جٹ کڑیاں تو ڈردا ایروز سنیما پر آئی, وہ کراچی میں, اور آپ کا خادم جو ہے وہ گوڈین سنیما پر آئی, اور گونج اٹھی شہنائی جو ہے وہ اسی اخبار میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوہ نور سنیما پر آئی. ناظرین, یہ ہیں 1976 کی فلمیں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. کچھ نام 1 2 3 اگر رہ گئے ہیں, مجھے اشتہار میں ان کے اشتہار نہیں ملے, وہ بعد میں مینشن کر دیں گے. ہمارے دوست بھی کچھ مینشن کر دیتے ہوتے ہیں. اس میں سندھی اور پشتو فلمیں شامل نہیں ہیں. امید ہے آپ کو 1976 اچھا لگا ہوگا. 77 ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد اس کو کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے. اس میں ہم آ جائیں گے 77 پہ, اور 77 والے کافی سارے لوگ ہیں جن میں ہمارے بھائی بھی شامل ہیں جنہوں نے 77 میں سنیماؤں پہ فلمیں دیکھنا شروع کی تھی. تو وہ بھی بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ دکھائیں. اور بھی کافی سارے لوگ یقیناً کراچی, لاہور, ملک کے جتنے شہر ہیں, اسلام آباد, پنڈی اور باقی جتنے شہر ہیں اس میں ہوں گے جنہوں نے فلمیں دیکھی ہوں گی. اور کچھ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں اس وقت رہتے تھے اب نہیں ہیں, وہ خاص طور پہ زیادہ تر یاد کرتے ہیں. میں نے تو بلکہ اپنے ایک دوست سے یہ بھی سنا تھا, میرا دوست فن لینڈ میں رہتا تھا, کہتا ہے یار اپنے دیش کی اتنی یاد آتی ہے کہ یہاں کے سٹیج ڈراموں کے کی کیسٹیں منگواتے ہیں وہاں پہ, اور اخبار ایون منگواتے تھے کہ پاکستان کی خبریں پڑھنی, اور سینماؤں کی خبریں بھی اس وقت منگواتے ہوتے تھے, آتے تھے اس ٹائم ظاہر سینمے جو تھے اولڈ والے. تو بنیادی طور پر یہی دوبارہ سے آئیڈیا تھا کہ ہم آپ کی یادوں کو اس طریقے سے تازہ کریں. جو وہ کہتے ہیں سین از بلیونگ, جب آپ دیکھ کے بندے کو ذرا زیادہ یاد آتا ہے. ویسے تو سوچ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ماضی تھا بھی یا نہیں, کوئی وہ کہ خواب سا لگتا ہے ایک. تو اپنے دماغ کے اندر جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار واقعی وہ دور تھا یا نہیں تھا. تو یہ دیکھ کے آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ دور تھا. تو ابھی تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.